أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15 اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آیت مبارکہ میں وقف کی علامت کو مد نظر رکھتے ہوئے حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ سیقول المخلفون سے نتبعکم تک، دوسرا حصہ یریدون سے کلام اللہ تک، تیسرا حصہ قل تتبعون سے لے کر من قبل تک، چوتھا حصہ فسیقولون سے تحسدوننا تک، آخری حصہ بل کانوا سے الا قلیلا تک۔ آیت مبارکہ کے پہلے حصے کے کلمات پر بات کرتے ہیں۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، یہاں پر سین حرف ہے، حرف استقبال۔ یقولو فعل غیر صحیح اجوف واوی ثلاثی مجرد، باب نصر ینصر سے قال یقولو بات کہنا یا بولنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یعنی ان دو صیغوں میں سے ایک جن کا فاعل یا تو اس میں ضمیر ہوگا یا پھر اس میں ظاہر مرفوع فارم میں ہوگا۔ فعل مضارع ہے، اس میں ضمیر اگر اس کا فاعل ہوا تو ہوا ضمیر مرفوع متصل کا فاعل ہو سکتا ہے۔ قال فعل اور اس ماضی سے دیگر جتنے بھی صیغے آئیں گے ان میں تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 قالا کا فاعل یعنی جس نے بات کہی، نمبر 2 جس سے بات کہی، اور جس سے بات کہی جائے گی اس پر لام بطور پریپوزیشن آتا ہے۔ مثال کے طور پر قالا موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے۔ اور نمبر 3 پوائنٹ کہ جو بات کہی جائے یہ عموماً جملہ ہوتا ہے جو کہ قالا فعل کے لیے مفعول بھی ہوگا، جسے مقول القول کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ مفعول بھی ہوگا تو اسے ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ المخلفون اسم ہے جمع مذکر سالم، معرفہ مرفوع جو کہ اونا ساؤنڈ سے پہچانا جاتا ہے، خا لام فا مادے سے، ثلاثی مزید فی باب تفعیل سے اسم المفعول کا صیغہ ہے، معنی ہوگا پیچھے چھوڑ دیے جانے والے۔ اذا اسم ہے ظرف زمان ہے اور شرط کے معنی میں بھی آتا ہے، اکثر ماضی پر داخل ہوتا ہے اور اس کے معنی کو مستقبل کی طرف پھیر دیتا ہے۔ انطلقتم فعل ہے، طوا لام قاف فعل صحیح، فعل ماضی معروف، ثلاثی مزید فی باب انفعال سے، انفعل ینفعل انفعالا، انطلق ینطلق انطلاقا، کسی بندھن سے آزاد ہونا یا چل پڑنا۔ فعل ماضی کے پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ ہے۔ یہ صیغہ یعنی کہ فعل ماضی کے ان 12 صیغوں سے تعلق رکھتا ہے جس کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا ہے اور بارز ہوتا ہے۔ جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تم ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل۔ الا حرف ہے حرف جر، مغانمہ اسم ہے مذکر ہے جمع مکسر ہے، مغنمن یہ واحد ہے، اور مغانمہ اس کی جمع ہے جو کہ غیر منصرف اسم ہے۔ سبب منصرف میں منتہل جمع کا صیغہ مفاعل کے وزن پر مغانمہ، جس کی حالت جر بھی زبر سے شو ہوتی ہے۔ یہ ٹرم لسان القرآن ایڈوانس کورس کرنے والے اسٹوڈنٹس بخوبی جانتے ہیں۔ معنی ہے کہیں سے بکریوں کا ہاتھ لگ جانا۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ ہر ایسے مال کے لیے آتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے، یعنی مال غنیمت۔ لام حرف ہے حرف التعلیل جس کے بعد ایک ان مصدریہ پوشیدہ ہوتا ہے جو فعل مضارع کو خفیف یعنی منصوب کرنے کے ساتھ ساتھ فعل کو مصدری معنی میں لے جاتا ہے۔ تأخذو فعل ہے حمزہ خا ذال، فعل غیر صحیح، فعل غیر صحیح میں محموز الفا، فعل مضارع مجزوم و معروف، ثلاثی مجرد، باب نصر ینصر سے، اخذ یأخذ اخذن، کسی چیز کا احاطہ کرنا، پکڑنا۔ اس کا مفعول بنفسہ ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن بھی آتا ہے اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ بھی۔ جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل
واحد مؤنث غائب کی جو مغانمہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ذرو فعل ہے، فعل غیر صحیح میں مثال واوی، ثلاثی مجرد باب فتح یفتح سے، وذرا یوذرو، اور ہم جانتے ہیں کہ مثال جب باب فتح سے آئے گا تو فعل مضارع معروف سے واو کو گرا دیا جائے گا، کسی چیز کو چھوڑنا، ترک کرنا۔ یہ فعل امر ہے اور اس کا فعل امر اگر ہم واحد لیں تو یہ زر ہوگا، اور زرو جمع مذکر حاضر، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل ہوگا۔ نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی۔ نتبع فعل، تابعین فعل صحیح، فعل مضارع مجزوم و فعل معروف، ثلاثی مزید فی باب افتعال سے، افتعل یفتعل افتعالا سے، اتبع یتبع اتباعا، ادغام کے بعد اتبع یتبع اتباعا، اہتمام سے پیروی کرنا، پیچھا کرنا۔ جمع متکلم کا صیغہ یعنی فعل بفاعل۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی۔ ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ سین حرف استقبال، یقولو فعل، المخلفون فاعل، اذا مضاف، انطلقتم فعل بفاعل، الی حرف جر، مغانمہ مجرور، جار مجرور متعلق فعل، لام حرف التعلیل یعنی کہ حرف جر، تأخذو فعل بفاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، تأخذو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مجرور حرف جارہ لام کے لیے، لام حرف جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا انطلقتم فعل کے، انطلقتم فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، محلاً مجرور اذا مضاف کے لیے، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یقولو فعل کے لیے مفعول بھی، ذرونا فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقول القول محلاً منصوب یقولو فعل کے لیے، یقولو فعل اپنے فاعل مفعول فیہ اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، نتبعکم فعل بفاعل، کم ضمیر مفعول بھی، نتبعکم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہے ایک محذوف شرط کی، یا پھر اسے جواب و امر بھی قرار دیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں اتنے حصے کا۔ عن قریب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف کہ تم انہیں لے لو، ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے پیچھے چلیں گے۔ دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یریدون فعل، را واو دال فعل غیر صحیح، اجوف واوی فعل مضارع معروف، ثلاثی مزید فی باب افعال سے، ارودا یرویدو اروادن سے، تبدیلی کے بعد دیکھیں گے ارادہ یریدو ارادتن، طلب کرنا، خواہش کرنا یعنی ارادہ کرنا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل ہے۔ ان یہاں پر حرف مصدر ہے جسے ہم نے مضارع منصوب کو خفیف کرنے والے حروف کے چیپٹر میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ جن صیغوں میں پیش آئے گی وہ زبر سے تبدیل ہو جائیں گے، اور جن صیغوں میں نون اعرابی ہوگا وہ گرا دیا جائے گا، جو ابھی ہم آگے دیکھ سکتے ہیں۔ یبدلو فعل ہے، با دال لام فعل صحیح، فعل مضارع منصوب و معروف، ثلاثی مزید فی باب تفعیل سے، بدلا یبدلو تبدیلاً، بدل دینا یا بدل میں دینا، بتدریج تبدیل کرنا۔ یہ دراصل یبدلونا تھا، جس طرح ہم نے بتایا کہ ان کی وجہ سے اس کا نون اعرابی گر چکا ہے۔ جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل ہے۔ کلامہ اسم ہے، واحد ہے، مذکر، معرفہ مضاف الی معرفہ، منصوب ہے، اس میں ذات ہے، معنی ہے مربوط اور مکمل بات یعنی کہ کلام۔ اللہ اس میں جلالہ حالت جر میں ہے۔ ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ یریدونا فعل بفاعل، ان مصدریہ، یبدلو فعل بفاعل، کلام اللہ مرکب اضافی ہو کر مفعول، یبدلو فعل کے لیے، یبدلو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بھی بنے گا، محلاً منصوب، یریدونا فعل کے لیے، یعنی اللہ کے کلام کو بدل دینے کی وہ خواہش رکھتے ہیں یا خواہش کرتے ہیں۔ اس کا مصدری معنی میں ترجمہ اس طرح کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یریدونا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو ضرونا میں جو نا ضمیر منصوب متصل ہے اس سے حال قرار دیا گیا ہے، یا پھر مخلفونہ سے حال قرار دیا گیا ہے، یہ جملہ محلاً منصوب ہوگا۔ اتنے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بدل ڈالیں اللہ کا فرمودہ۔ آیت مبارکہ کے تیسرے حصے کے کلمات پر بات کرتے ہیں۔ قل فعل ہے، فعل امر، انت ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل یعنی فعل بفاعل۔ مادے اور باب پر ہم بات کر چکے ہیں۔ لن حرف ہے، اس حرف کو ہم جانتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کے شروع میں ہی آئے گا، فعل ماضی کے ساتھ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔
فعل مضارع کے شروع میں آ کر فعل مضارع کو خفیف کرے گا اور فعل مضارع میں زوردار نفی کے ساتھ ساتھ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا۔ تتبعو فعل، تابعین فعل کو دیکھ چکے ہیں ہم نتبع میں، جو کہ آیت کے پچھلے حصے میں ہے۔ جمع مذکر کا صیغہ ہے فعل مضارع منصوب، معنی پیروی کرنا یا پیچھا کرنا۔ نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی، کا حرف جر تشبیہ کے لیے، ذالکم اسم ہے مذکر معرفہ، اس میں اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، یہ ذالکم مبنی ہے، یہاں محلاً مجرور مانا جائے گا۔ قال فعل، اللہ اس میں جلالہ مرفوع فارم میں ہے، یعنی کہ قال فعل کے لیے فاعل، من حرف جر، قبل اسم ہے ظرف ہے، یہ بعدو کی ضد ہے، اضافت اس کو لازمی ہے، یعنی کہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے۔ جب اس کا مضاف الیہ محذوف ہوگا تو ضمہ پر مبنی ہوگا، جیسے یہاں میں قبلو ہے، اور جب مضاف الیہ موجود ہو تو کسرہ کے ساتھ آ سکتا ہے۔ ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ قل فعل با فاعل، لن حرف نفی، تتبعون فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقول القول محلاً منصوب مفعول بھی قل فعل کے لیے۔ قل فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جملہ مستانفہ ہوا، لا محل لها من الاعراب۔ کذالکم صفت ہے ایک محذوف موصوف قولاً کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر مفعول مطلق قال فعل کے لیے۔ قال فعل، اللہ فاعل، من قبلو جار مجرور متعلق قال فعل کے لیے۔ قال فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ جملہ مستانفہ یا جملہ اعتراضیہ قرار دیا جا رہا ہے، لا محل لها من الاعراب۔ اتنے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں تم ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، اسی طرح اللہ نے کہا اس سے قبل۔ چوتھا حصہ دیکھتے ہیں۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، فا یہاں پر حرف ہے اور یہ فا یہاں پر فا فصیحہ ہے، یعنی یہاں پر شرط محذوف ہے۔ سین حرف ہے حرف استقبال، یقولون فعل بفاعل جمع مذکر غائب، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، بل حرف ہے یہاں پر حرف اضراب انتقالی ہے، تحسدوننا میں تحسدونا، ہا سین دال فعل ہے، فعل صحیح فعل مضارع معروف، ثلاثی مجرد باب نصر ینصر سے حسد یحسد حسدن، کسی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یا کوشش کرنا۔ جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل، نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی، فا فصیحہ، سین حرف استقبال، یقولون فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ قول ہوا، اس کا مقولہ یعنی مفعول بھی محذوف ہے جو کہ لیس ذالک نہیں حکم من اللہ، یہ یقولون فعل اپنے فاعل اور محذوف مقول القول سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہ ہوا، بل حرف اضراب و حرف عطف، تحسدوننا فعل بفاعل اور مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اس کا عطف ہم محذوف مفعول بھی پر کریں گے۔ جواب الشرط یہ جزا ہوا ایک محذوف شرط کی جو کہ ان سمعوا ذالک ہے، محذوف شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا اور یہ جملہ مستانفہ ہوگا۔ اتنے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر اب وہ کہیں گے بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 15 کے آخری حصے کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بل حرف ہے حرف اضراب، یہاں ابتالی ہے یعنی گزری ہوئی بات کی نفی کے لیے۔ کانوا فعل ناقص جس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، اسم اس کا مرفوع اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خبر مفرد جملہ یا شبہ جملہ ہو سکتی ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہوگا۔ اب ہم خبر کو دیکھیں گے۔ لا حرف نفی، یفقہون فعل ہے، فا قاف ہاں فعل صحیح فعل مضارع معروف، ثلاثی مجرد باب سعیہ سے فقیہ یفقہ فقہن، کسی علم کو حاصل کرنے کے ذریعے اس کے علم میں غائب تک پہنچنا، بات کے ہر پہلو کا احاطہ کرنا، بات کی تہ تک پہنچنا۔ جمع مذکر غائب، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، الا حرف استثناء ہے لیکن یہاں پر حصر کے لیے ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر لا نافیہ آ جائے تو پھر اس کے بعد جو الا آئے گا وہ حصر کے لیے ہوگا۔ قلیلاً قاف لام لام باب ضربہ سے فعیل کے وزن پر صفت ہے، قلیل کم یا تھوڑا۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ بل حرف اضراب، قانون فعل ناقص، واو ضمیر اسم کانا، لا حرف نفی، یفقہون فعل بفاعل، الا حرف استثناء للحصر، قلیلہ مفعول بھی یفقہون فعل کے لیے۔ یفقہون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر کانا محلاً منصوب، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور یہ جملہ
مستانفہ لا محل لہا من الاعراب۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، بلکہ جبکہ وہ سمجھتے نہیں مگر تھوڑا۔ الحمدللہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15 مکمل ہوئی۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کا اب ہم اوتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عن قریب پیچھے چھوڑ دیے جانے والے لوگ کہیں گے جب تم کچھ غنیمتوں کی طرف چلو گے تاکہ انہیں لے لو، ہمیں چھوڑو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں تم ہمارے ساتھ کبھی نہیں جاؤ گے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے کہہ دیا ہے۔ تو وہ ضرور کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ نہیں سمجھتے مگر بہت تھوڑا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔